وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی بات نقل فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے کسی میرے دوست سے دشمنی کی تو میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، ان کو تکلیف پہنچائی، ان سے بغض رکھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی سے میرا جنگ کا اعلان ہے۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے ارتکاب کرنے والے سے اپنی جنگ کا اعلان کیا ہے۔ ایک اللہ کے کسی ولی، دوست، اس کے نیک اور صالح بندے سے دشمنی رکھنے والے سے، جو بڑا گھناؤنا جرم ہے، ایسا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اور دوسرے سود خور سے، جو سود کھاتا ہے، سود کے اندر ملوث ہے، اس کا لین دین کرتا ہے، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو اللہ سے جنگ کے نظام پر قائم ہوگا، جس کی اللہ سے جنگ جاری ہو جائے، وہ اس قہار اور قادر مطلق کے آگے کامیاب نہیں ہوگا، شکست کھا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جنگ انسانوں کی جنگ کی طرح مار پیٹ، لڑائی جھگڑا، تیر اور تلوار نہیں ہوتی ہے، بلکہ جیسا کہ دنیا کے اندر دو ملکوں کے اندر، دو سلطنتوں کے اندر جب مقابلہ ہوتا ہے تو ہمیشہ ہر ایک دوسرے کے مرکزی جگہ پر، جو اس کا دارالسلطنت اور تخت جس علاقے کے اندر ہوتا ہے، اسی جگہ کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اور اسی پر قابض ہونے کے بعد پوری سلطنت پر قابض مانا جاتا ہے۔ اسی سلطنت کے اندر ہی، تخت کے اندر ہی کسی مملکت کے خزانے اور سارے امور کی انجام دہی وہیں سے ہوتی ہے، تو وہاں نقصان پہنچانے کا مطلب کہ پوری سلطنت کو نقصان پہنچا دینا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے جنگ کا اعلان کر دیتا ہے، کوئی بندہ کسی اللہ کے نیک بندے، ولی اور بزرگ سے دشمنی رکھتے کیا جرم میں اللہ سے جنگ کے نظام پر جو قائم ہو جاتا ہے، تو کوئی ظاہری تیر اور تلوار کی جنگ نہیں ہوگی، بلکہ جیسے دنیا کی دو مملکتیں آپس میں ایک دوسرے کے سب سے قیمتی اور اس کی سلطنت کی جو بنیاد اور جڑ ہیں اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتی ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس بندے کے جو کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ کے نیک بندے سے دشمنی رکھتا ہے یا سود کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے جنگ فرماتے ہیں، جنگ کا اعلان ہے۔ یعنی اس کے لیے جو سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے
اس پر اللہ تعالیٰ کا حملہ ہوتا ہے، یعنی وہ چیز اس سے سلب کر لی جاتی ہے، اور وہ سب سے قیمتی چیز ہے ہدایت، سیدھے راستے کا پتہ، صراط مستقیم پر چلنا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے جو اللہ کے ولیوں اور نیک صلحاء سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو اللہ کی اس سے جنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہو سکتی ہے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، اس سے وہ چیز چھین لیتے ہیں۔ اور جب ہدایت چھین لی گئی، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق چھین لی گئی، تو بندہ آخرت میں برباد ہو جائے گا، اللہ کے قہر اور عذاب کا حقدار ٹھہرے گا۔ تو ایسے شخص سے اللہ کی جنگ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت چھین لیتے ہیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ پچھلی تاریخ کے اندر بھی اور آج بھی جو صلحاء، نیکوکار اور بزرگان دین کی عیب جوئی میں لگے رہتے ہیں، طعن و تشنیع، بغض و نفرت میں لگے رہتے ہیں، ان کو عموماً نیکی اور توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، ان کی زندگیاں بڑی خراب ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسی جنگ کے نظام کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی سے دشمنی کے نتیجے میں اس سے ہدایت ہی چھین لیتے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، کسی نیک بندے سے، صالح بندے سے، ولی سے دل کے اندر بغض آ جائے، نفرت آ جائے، تو یہ سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے، اور اس میں ایمان اور ہدایت کے چھن جانے کا اعلان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، اور میرا بندہ میرے قریب سب سے زیادہ اس چیز سے ہوتا ہے جو مجھے زیادہ پسند ہے ان چیزوں میں سے جو میں نے فرض کیا ہے، یعنی جو فرض عبادتیں ہیں، فرض اور واجب عبادتیں، اس کے ذریعے اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، دیگر اور عبادات ہیں، غیر فرض، نفل ہیں، مستحبات ہیں، لیکن فرائض نہیں ہیں، تو بندے کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ فرما رہے ہیں کہ جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے ان چیزوں میں سے جو میں نے بندے پر فرض کیا ہے، بندہ انہی اعمال کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے قریب ہونے کا سب سے اہم اور بنیادی عمل یہ ہے کہ جن اعمال اور احکام کو اس نے فرض کیا ہے اس کی پابندی کی جائے، اس کو عمل میں لانے کی کوشش کی جائے۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور جب فرائض کے ذریعے بندہ قریب ہو جاتا ہے، اب پھر اس کے بعد جب نوافل اور مستحبات کا اہتمام کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ نوافل کے ذریعے میرا بندہ مجھ سے اور قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اصل قرب تو حاصل ہوتا ہے فرائض کے ذریعے، نوافل کے ذریعے پھر اس قرب میں ترقی ہوتی ہے، اس کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے، درجات میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اصل اللہ کے قریب ہونا یہ فرائض کے ذریعے ہوتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور میرا بندہ مسلسل مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے۔ اس لیے اول درجے کے اندر فرائض و واجبات کا اہتمام اور پابندی، اور پھر اس کے اندر تقویت پہنچانے کے لیے، قرب کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے پھر کسی بندے کے لیے نوافل کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ تو نفل عبادات، مستحبات، سنتیں، یہ سب قرب میں اضافے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ حتی احببتہ، بندہ نوافل کے ذریعے فرماتے ہیں کہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو پسند کرنے لگتا ہوں، بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر جب میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، اور اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ یعنی فرائض کے بعد، اہتمام کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا، جو فرض ڈیوٹی ہے، تو ڈیوٹی پورا کرنے پر تو کسی انسان کو بس ڈیوٹی کی ہی مزدوری ملتی ہے، لیکن کوئی مزدور ڈیوٹی سے زائد کچھ اور امور انجام دے دے، کچھ اضافی وقت دے دے، تو مالک اس سے خوش ہو جاتا ہے۔
صرف ڈیوٹی ادا کرنے والے مزدور کے مقابلے میں اس کو مزید خوشی نصیب ہوتی ہے، اس کو اور کچھ انعام سے نوازا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کی نگاہ میں بندوں کا حال ہے کہ فرائض پورا کرنے والے یقیناً وہ اپنے فرض کا انعام پائیں گے، لیکن فرائض کے علاوہ اگر بندہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کا مقام اس کو اور ملتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا انتہائی محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ صرف فرض چھوڑنے کے جو عذاب وغیرہ تھے ان کے ڈر سے صرف ڈیوٹی نہیں پوری کیا ہے، اس نے میرے شوق سے عبادتیں کی ہیں، تب تو اس نے ڈیوٹی کے علاوہ 2-4 سجدے اور زائد کیے ہیں، 2-4 اعمال اور صدقات اور زائد کیے ہیں، اس لیے بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، اور اتنا محبوب بنتا ہے فرماتے ہیں کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کو وہ سنے، یعنی اب اس کے کان کی اللہ تعالیٰ ایسی حفاظت فرما دیتے ہیں کہ کان سے اب وہ وہی چیز سنتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ باتیں ہیں ایسے ہی باتوں کو وہ سنتا ہے، اور اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اب آنکھ سے وہ اللہ کی ناراضگی والی کوئی چیز نہیں دیکھتا، وہی چیز دیکھتا ہے جو اللہ کی منشا ہوتی ہے کہ اس آنکھ سے دیکھی جائے، یعنی اس کے اعضاء و جوارح بالکل اللہ کی منشا اور مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں، نہ اس کا کان گناہ کرتا ہے، نہ اس کی نگاہ گناہ کرتا ہے، نہ اس کا ہاتھ گناہ میں ملوث ہوتا ہے، نہ اس کا پیر کسی گناہ کی طرف چلتا ہے۔ تو اعضاء و جوارح کی حفاظت اور اس کا اللہ کی مرضیات کے بالکل تابع ہو جانا زندگی کے اندر، یہ فرائض کی مکمل پابندی کے بعد نوافل کی کثرت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا اور قرب کا اس کو وہ مقام مل جاتا ہے کہ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں۔ اللہ کا اتنا محبوب اور چہیتا ہو جاتا ہے، جیسے دنیا میں کوئی کسی کا چہیتا ہو تو اس کی مانگی ہوئی مراد پوری ہوتی ہے، تو ایسے ہی فرماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ جو فرائض کی پابندی کے بعد پھر نوافل کی کثرت کے ذریعے میرا محبوب بن گیا ہے، تو میں جو کچھ وہ مانگتا ہے اس کو میں ضرور دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ شر اور برائی سے میری پناہ چاہے، میری پناہ میں آنا چاہے تو میں اس کو پناہ ضرور دیتا ہوں۔ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمَوْتِ يَكْرَهُ الْمَوْتِ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، اور فرماتے ہیں کہ اور میں کسی چیز کے بارے میں کوئی تردد نہیں کرتا ہوں جو مجھے کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی کام مجھے کرنا ہوتا ہے مجھے کوئی تردد نہیں ہوتا ہے۔ ترددی عن نفس الموت، مومن کی موت کے بارے میں جیسا تردد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر جو کچھ بھی انجام دینا چاہتے ہیں فرماتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے میں مجھے کچھ تردد نہیں ہوتا ہے، توقف نہیں ہوتا ہے کہ یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن ایسے مقرب مومن بندے کی جب روح نکالنے کا معاملہ ہوتا ہے، جان لینے کا معاملہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ذرا توقف ہوتا ہے۔ کیوں توقف ہوتا ہے؟ کہ میں بندے کا محبوب، بندہ میرا محبوب بن چکا ہے۔ اب محبوب کا مطلب یہ کہ جو اس کی پسند ہو وہ میری پسند، اور بندے کا حال یہ ہے کہ یکرہ الموت، بندے کو نفسانی طور پر، بشری طور پر موت ناگوار ہے، موت کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے مقرب مومن بندے کی روح نکالنے میں تھوڑا توقف ہوتا ہے، تردد ہوتا ہے۔ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، اور میں اس کو محبوب بنانے کی وجہ سے اس کی ناگوار چیزوں کو میں بھی ناگوار سمجھتا ہوں۔ بندے کو جو چیز ناگوار ہوتی ہے، جس چیز سے ایذا پہنچتی ہے، مجھے بھی ناگوار ہے، اور یہ اتنا قریبی ہو چکا ہے، اس کو موت سے ناگواری ہے، اس لیے اس کی ناگوار چیزوں کے مجھے ناگوار ہو جانے کی وجہ سے ایسے مقرب مومن بندے کی جان نکالنے میں، روح نکالنے میں مجھے تردد ہوتا ہے، باقی اور کسی کام میں کوئی تردد نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس کی روح نکالتا ہوں۔ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، اس لیے کہ موت اس کے لیے ضروری ہے، ہر جاندار کے لیے موت کا آنا طے ہو چکا ہے، باوجود یہاں تردد کے، توقف کے، اور اس بات کے کہ بندے کو، میرے بندے کو موت ناگوار ہے، لیکن پھر بھی میں اس کے لیے اس کی روح کو نکالتا ہوں۔ تو حاصل یہ ہے کہ فرائض کے اہتمام اور پھر نوافل کی کثرت کے بعد
انسان بندہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ بندے کی پسند اللہ کی پسند بن جاتی ہے، اور بندے کو جو چیز ناگوار اور ناپسند ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو بھی وہ چیز ناپسند ہو جاتی ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ تنادوا ہلموا الی حاجتکم قال فیحفونہم باجنحتہم الی السماء الدنیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے راستوں میں گردش کرتے رہتے ہیں، راستوں اور گلیوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں، وہ ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کسی گلی کوچے میں کہیں کوئی اللہ کا ذکر کرنے والے مل جائیں، تو فرشتوں کی ایک جماعت ہے جن کی یہی ڈیوٹی ہے، راستوں اور گلیوں میں چکر لگانا، ڈھونڈنا اللہ کے ذکر کرنے والوں کو۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، پھر جب وہ کسی جماعت کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پا لیتے ہیں، تنادوا، تو وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، آؤ اپنی ضرورت کے پاس، جس چیز کی تم کو تلاش تھی وہ مل گئی، یہاں ہے، یہاں اللہ کے بندے ذکر کر رہے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر فرشتے ان ذکر کرنے والوں کو اپنے بازوؤں سے گھیر لیتے ہیں آسمان دنیا تک۔ تہبتا، یہ جو پہلا آسمان دکھ رہا ہے ہماری آنکھوں سے، ہمارے ذکر کرنے کی جگہ سے لے کر وہاں تک تہبتا فرشتے اپنے بازوؤں سے مکمل احاطہ کر لیتے ہیں، گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ قال فیسألہم ربہم وہو اعلم بہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جب وہ فرشتے اپنی اس ڈیوٹی سے خالی ہو کر پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، وہو اعلم بہم، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ فرشتے کہاں گئے تھے، کیا ڈھونڈ رہے تھے، کیا سن رہے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، ما یقول عبادی، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقولون، فرشتے کہتے ہیں، یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، وہ آپ کی پاکی بیان کر رہے تھے، وہ آپ کی بڑائی بیان کر رہے تھے، آپ کی تعریف اور آپ کی بزرگی بیان کر رہے تھے، جو ذکر و اذکار وہ کہہ رہے تھے، فرشتے جا کے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے، حل رعونی، کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ قال، آپ فرماتے ہیں کہ فیقولون، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، واللہ ما رعوک، اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا ہے۔ فیقول کیف لو رعونی، اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوتا، ان کی کیا کیفیت ہوتی اگر وہ مجھ کو دیکھ لیتے، بغیر دیکھے یہ حال ہے کہ اتنا تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں، دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ قال فیقولون لو رأوک کانوا اشد لک عبادۃ واشد لک تمجیدا واکثر لک تسبیحا، فرشتے فرماتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو وہ آپ کی اور زیادہ عبادت کرتے، اور زیادہ آپ کی عظمت بیان کرتے، اور خوب آپ کی پاکی بیان کرتے، بغیر دیکھے جتنا کر رہے ہیں دیکھ لیتے تو اس میں اور اضافہ ہو جاتا۔ قال فیقول فما یسألون، پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ وہ کیا مانگ رہے تھے، کیا چاہ رہے تھے، کس چیز کی طلب میں وہ تعریف، تسبیح اور بڑائی میں لگے ہوئے ہیں؟ قالو، فرشتے کہتے ہیں، یسألونک الجنۃ، وہ آپ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ قال یقول هل رأوها، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فیقولون لا واللہ یا رب ما رأوها، فرشتے کیسے نہیں بخدا اے پروردگار، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ قال یقول فکیف لو رأوها، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ان کی طلب اور ان کے سوال کی کیا کیفیت ہوتی اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے؟ قال یقولون لو انہم رأوها كانوا اشد علیہا حرصا واشد لها طلبا واعظم فيها رغبتا، فرشتے فرماتے ہیں کہ اگر وہ بندے جنت کو دیکھ لیتے تو اس کے اور حریص بن جاتے،
اور زیادہ طلب کرتے اور ان کی جنت کی خواہش بڑھ جاتی۔ قال فمما يتعوذون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ قال یقولون من النار، فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے، کہ اس لیے کہ وہ تیرے غضب اور غصے کی جگہ ہے۔ قال یقول فهل رأوها، اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ قال یقولون لا واللہ یا رب ما رأوها، فرشتے کہتے ہیں نہیں اے پروردگار انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ قال یقول فکیف لو رأوها، اللہ پھر فرماتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوتا استعاذہ کا اور پناہ مانگنے کی کیا کیفیت ہوگی اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے۔ قال یقولون، اللہ تعالیٰ فرشتے فرماتے ہیں لو رأوها كانوا اشد منها فرارا واشد لها مخافتا، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اس سے اور زیادہ بھاگتے اور زیادہ ان کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فیقول، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اے فرشتوں میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی بخشش کر دی، معاف کر دیا۔ جو اہل ذکر ہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ قال یقول ملک من الملائکہ فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجۃ، جب مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں تو اس وقت ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ، ان لوگوں میں جو ذکر کرنے والوں کی ایک جماعت تھی اس میں ایک فلاں شخص تھا جو ان میں سے نہیں تھا، وہ بس کنارے یوں ہی بیٹھا تھا، وہ ذاکرین میں نہیں تھا۔ انما جاء لحاجۃ، وہ اپنی کسی اور ضرورت سے آیا تھا۔ قال هم الجلساء لا يشقى جلیسهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ذکر کے لیے بیٹھنے والے یہ ایسے ہمنشین ہیں، یہ ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ ان کا ہمنشین بھی، ان کا ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوگا۔ یہ بخشے جائیں گے تو ان کے طفیل میں ان کا ہمنشین بھی بخشا جائے گا، وہ بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اس لیے جو اس مجلس کے اندر یوں ہی حاضر ہو گیا تھا، وہ ذکر میں شامل نہیں تھا، کوئی ضرورت سے تھا یا یوں ہی بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ ذاکرین کی برکت سے اس کے ہمنشینوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، ان کو بھی بخش دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔